ماما ماموں کا فون ہے۔ نازیہ جلدی جلدی افطاری بنانے میں مصروف تھی جب اس کے بڑے بیٹے نے موبائل کچن میں آ کر دیا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی منجلے بھیا کی آواز آئی۔ ہاں چھوٹی، کہاں ہو تم؟ گھر پہ بھیا، نازیہ نے بیسن گھولتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ایسا ہے کہ چھوٹے کی طبیعت خراب ہے اور تمہاری بھابھی نے بھی ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ افطاری کے بعد فوراً تیار رہنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ منجلے بھیا نے ہمیشہ کی طرح اپنی کہہ کر فون بند کر دیا۔ نازیہ جو آرام سکون سے افطاری بنا رہی تھی جلدی جلدی سب بنانے لگی۔ چاولوں کو دم لگا کر پکوڑے تلے اور ساتھ ہی سحری کا آٹا بھی گوندھنے لگی۔ افطار کا سب سامان ڈائننگ پر سیٹ کر کے ساس کو اپنے جانے کا بتایا اور روزہ کھلنے تک اپنے اور چھوٹے کے کپڑے استری کیے۔ نازیہ 3 بھائیوں کی اکلوتی چھوٹی بہن تھی۔ چھوٹی اور منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والی نازیہ کو اماں اور ابا مرحوم نے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلتے ہی پوری کرتے، خاص طور پر ابا کی تو اس میں جان تھی۔ وقت گزرنے لگا اور نازیہ نے گریجویشن کر لیا۔ گریجویشن کے فوراً بعد بڑے اور منجلے بھیا کی شادیاں رشتہ داروں میں طے پائیں۔ نازیہ نے دونوں بھائیوں کی شادیاں خوب انجوائے کی۔ ابا سے فرمائش کر کر کے ہر فنکشن کے قیمتی جوڑے بنوائے اور ہر فنکشن پر تتلی بنی پھرتی رہی۔ شادی میں ہی احمد حسن کی والدہ کو خوبصورت اور سادہ نازیہ اس قدر بھائی کہ وہ اگلے ہی ہفتے رشتہ لے کر آ گئیں۔ احمد حسن کی گورنمنٹ جاب تھی، تنخواہ لگی بندی مگر کم تھی۔ اماں نے اس بات پر اعتراض کیا، لیکن ابا کو تو احمد کی شرافت اور سادگی اتنی بھائی کہ انہوں نے بھائیوں سے مشورہ کر کے ہاں کر دی۔ یوں نازیہ احمد حسن کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ احمد 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ دونوں بہنوں کی اماں ساس نے کم عمری میں شادیاں کر دیں۔ وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ ابا بھی جیسے نازیہ کا فرض ادا کرنے کے انتظار میں تھے۔ ادھر نازیہ نے گھر گرہستی سنبھالی، ادھر 6 ماہ بعد ابا میاں کو پہلا اٹیک ایسا جان لیوا ہوا کہ وہ پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ ابا میاں کی وفات کے بعد نازیہ کو لگا کہ وہ اچانک کڑی دھوپ میں آ گئی ہے۔ اماں اور احمد دل جوئی کے بعد نازیہ کچھ سنبھلی۔ حسین کی آمد کے بعد اس کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آ گیا۔ حسین کے فوراً بعد احسن اور پھر چھوٹے علی کی آمد نے اس کی دنیا مکمل کر دی۔ پہلے تو وہ کئی دن میکے نہ جا پاتی۔ اگر چلی بھی جاتی تو بھائیوں کی سرسری ملاقات اور بھابھیوں کے مہنگائی کے رونے سے گھبرا کر جلدی اٹھ جاتی۔ حالانکہ بھائیوں کی آمدنی کم نہ تھی، سب کے ذاتی کاروبار تھے، مگر پھر بھی یہ کیسی ناشکری تھی کہ جب بھی ملتی بھابھیاں یہی رونا روتی، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی پوری نہیں پڑتی وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ماحول میں ہمیشہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگا کہ وہ گھر سے کھانا کھا کر بس 2 گھنٹے کے لیے ماں سے مل آتی۔ اس کی کوشش ہوتی وہ کچھ بھی نہ کھائے پیے۔ اس بار رمضان اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ آیا، لیکن احمد حسن کی قلیل تنخواہ میں ساس کی بیماری، نندوں کی عیدیوں اور ماہ رمضان کے دوسرے اخراجات کی وجہ سے نازیہ کو بچوں کے کپڑے بنانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ شوہر کو تنگ کرنے کے بجائے وہ اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ تو ہی ہے جو میرا واقف حال ہے، تیرے علاوہ میں کسی سے رجوع نہیں کرتی، کسی سے مدد نہیں مانگتی، اب بھی تو ہی ہے جو میری ضرورت پوری کرے گا۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگ کر نازیہ کا جی ہلکا ہو جاتا، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور ساتھ ہی نازیہ بھی خیالوں سے باہر آئی۔ 3 سالہ علی اس کی گود میں سو گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کلینک سامنے تھا۔ منجلے بھیا نے کہا، چلو نازیہ تم بچوں کو سنبھالو، میں تمہاری بھابھی کا چیک اپ کروا کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھابھی کو لے کر چلے گئے اور نازیہ 7 سالہ علی اور 1.5 سالہ اطہر کو لے کر باہر نکلی اور ویٹنگ روم میں انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے ویٹنگ لاؤنج میں وہ ایک بچے کو سنبھالتی تو دوسرا صوفے سے اتر کر بھاگنے لگتا، دوسرے کو سنبھالتی تو تیسرا۔ تینوں کو سنبھالنے کے چکر میں نازیہ ہلکان ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے بھائی اور بھابھی باہر آئے، پھر اطہر کو چیک اپ کروانے دوسرے ڈاکٹر کے کلینک چلے گئے۔ نازیہ پھر دونوں بچوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا علی موبائل لے کر صوفے پر بیٹھ کر کارٹون دیکھ رہا تھا، پھر بھتیجا احمد بھی کہتا، پھپھو پیاس لگی ہے، کبھی واش روم جانا ہے، کبھی بھوک لگی ہے۔ نازیہ بہلا بہلا کر تھک گئی۔ اتنے میں بھائی بھابھی بھی اطہر کو چیک کروا کر آ گئے تو نازیہ کی جان میں جان آئی۔ شاید اب بھائی گھر جانے کی بات کریں گے، لیکن بھائی نے کہا بچوں کے عید کے کپڑے لینے ہیں، کیوں نہ شاپنگ کرتے جائیں۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق نازیہ نے کہا، جی جی بھائی جیسی آپ کی مرضی۔
اور بھائی کے ساتھ ایک بڑے شاپنگ سینٹر آ گئی۔ بھائی اور بھابھی نے حسب معمول بچے نازیہ کے حوالے کیے اور خود شاپنگ میں مصروف ہو گئے۔ نازیہ ایک بچے کو سنبھالتی تو دوسرا کسی گیلری میں نکل جاتا اور دوسرے کو سنبھالتی تو پہلا کسی دکان میں گھس جاتا۔ بے حد رش کی وجہ سے نازیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر کسی بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو بھائی کیا کہیں گے۔ بچے اس کی نظر بچا کر دکان میں ماں باپ کے پاس چلے جاتے تو بھائی باہر آ کر اسے ڈانٹتے۔ نازیہ ان کو تو پکڑو، ایک ذرا سے بچے تم سے نہیں سنبھالے جاتے، وہ روحانسی ہو کر کہتی۔ جی جی بھائی، میں دیکھتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ رات کے 12 بجے ان کی شاپنگ ختم ہوئی۔ نازیہ بھی اب نڈال سی ہو رہی تھی۔ بھائی نے اذن دیا کہ اب گھر چلتے ہیں۔ لاشعوری طور پر نازیہ اس بات کی منتظر رہی کہ بھائی بھابھی اس کے لیے نہ صحیح تو چھوٹے علی کے لیے کوئی سوٹ، کوئی شرٹ، کوئی کھلونا لے کر آئیں گے۔ لیکن جب گاڑی میں بھابھی نے ایک ایک کر کے اس کو اپنی شاپنگ دکھائی تو وہ سب بہت اچھا کہہ کر مسکرا دی۔ واپسی کا سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ یہ نہ تھا کہ نازیہ کو کوئی لالچ تھا بھائی سے، بس ایک مان تھا جس کی وجہ سے اس نے امید باندھ لی۔ تھک کر گاڑی کی سیٹ پر سر رکھا تو اندھیرے میں ایک آنسو نکل کر گریبان کو بھگو گیا۔ گھر آ کر ایک عجیب سی بے چینی تھی جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر سحری کا وقت ہوا۔ نازیہ نے سحری بنائی، خود کھائی اور احمد حسن کو دی۔ روزہ رکھا اور فجر کی نماز ادا کی۔ احمد حسن نماز پڑھ کر آئے تو اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے اور نازیہ سجدے میں گر گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے میرے اللہ، تو ہی میرے واقف حال ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں، بچوں کے کپڑوں کا کوئی آسرا کر دے۔ دعا مانگ کر وہ پرسکون ہو گئی جیسے اللہ نے اس کی سن لی ہو اور بس اب اس کی درخواست پر عمل درآمد ہونے والا ہے۔ شام کو افطاری کا سامان سیٹ کرتے ہوئے نازیہ نے دیکھا کہ احمد حسین آج کچھ زیادہ خوش اور مطمئن لگ رہے تھے۔ رات کو کمرے میں آتے ہی انہوں نے 15,000 نازیہ کے ہاتھ پر رکھا کہ یہ لو بچوں کے عید کے کپڑے لے لو۔ نازیہ نے حیرت سے پوچھا، کہاں سے آئے؟ تو احمد نے جواب دیا، ایک دوست کی کمیٹی کھلی ہے، میں نے اس سے 15,000 ادھار لیے ہیں اور کہا ہے کہ ہر ماہ 5,000 کر کے لوٹا دیں گے۔ نازیہ نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ کہا۔ ابھی عید کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ صبح صبح اماں کا فون آیا۔ ہیلو نازیہ۔ جی اماں۔ نازیہ بیٹا، تمہارے منجلے بھائی کی گاڑی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ بس اللہ نے میرے بیٹے کی جان بچا لی ہے، ورنہ گاڑی کا تو وہ حال ہے کہ دیکھنے والے حیران ہیں کہ اس کو چلانے والا زندہ کیسے رہا۔ بیٹا آ کر اپنے بھیا کی خیر خیریت پوچھ جانا۔ نازیہ نے کہا، جی اماں، میں آؤں گی شام کو، اور پھر سوچنے لگی کہ بہنیں بیٹیاں گھروں کے لیے بوجھ نہیں ہوتی۔ ایک وقت کا کھانا یا ایک جوڑا عید میں دیا گیا 500 یا 1000 ان کی سال بھر کی ضروریات پوری نہیں کرتا، لیکن یہ صلہ رحمی، یہ محبت ان کا حق اور ان کا مان ہوتی ہے جسے شاید کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔